الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفته وصاحب لويه، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا رزا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد
علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. محمد وآل بیت محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاتھ سے
اور کتنے ہاتھوں میں علام دے گیا جانے والا نام بس ہے. محمد اللہم صلی علی محمد محمد یا تشنا لبی کی کتاب پانی میں کھلی ہے. تشنا لبی کی کتاب پانی میں وفا دکھا گئی خیبر کا باب پانی میں کھلی ہے. تشنا لبی کی کتاب پانی میں جمال حضرت عباس تیغ و مشک و علا چمک رہے ہیں کئی آفتاب پانی میں کھلی ہے. تشنا لبی کی کتاب پانی میں پیلا پلا کے شہیدوں کے نام پر پانی نکالی خوب یہ راہ ثواب پانی میں کھلی ہے. تشنا لبی کی کتاب پانی میں ادھر سبیل لگائی ادھر مہکنے لگے غم حسین کے تازہ گلاب پانی میں کھلی ہے. تشنا لبی کی کتاب پانی اگر حسین نہ ہوتے تو مل گیا ہوتا تمام کار رسالہ تشنا لبی کی کتاب پانی میں ٹپکنے لگتا ہے دل خون ہو کے آنکھوں سے نہ جانے دیکھتی کیا ہے رباب پانی میں
لبی کی کتاب پانی میں بجز شجاعت عباس نام ور لکھا ہے کس نے وفا کا نصاب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی کی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عباس قلم دریا پر جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر غرق خو ہو گیا وہ بحر کرم دریا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے ارے داغن شیر میں جس طرح شکارا داغن شیر میں جس طرح شکارا جگر سوزے آتش سے ہے کعبہ ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو تیرے پیغام جو کمانوں سے چلے آتے ہیں ارے یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے کر کے منصوبے نجف کہتے ہیں بادے دائے تر یا ولی لیجئے مجھ بے کس و مضطر کی خبر اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جین و بشر چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نظر آپ کی بیٹی کا شیدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے وصف سے کہتے تھے عباس یہ باچاش میں پڑا یہاں سے لے چل مجھے اے اسپِ وفادار شباب پیاسے ہویں گے جو سیراب تو ہوے گا سب کہیں ایسا نہ ہو ساری میری
کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے بازوے صلوات علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات مصائب سے پہلے ایک مطلب دو شعر بتائیں ایک دفعہ مل کے آواز بلند کر اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اور میرے الفاظ میں کیوں نہ ہو روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں نہ ہو روانی کا کمال ارے میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنا اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اور شعر دیکھیے کربلا ایک ہی مصرے میں سنا کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دن شبی وفا اتنی بھر جائے ضیائے عباس اور آخری شعر آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے ارے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے حضرت ابوالفضل عباس بلند صلوات
درود پڑھیے محمد ہمارے دیگر نعرہ صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات ایک دفعہ اور مل کے دعویٰ کس طرح سے آئے بازو جو نہیں ہے رو رو کے بہن کہتی تھی کس طرح سے آئے بازو جو نہیں ہے عباس کو کوئی نہ صدا دے کے بلائے ارے بازو جو نہیں ہے اور سر چوم کے کہتی تھی سکینہ سے پھپھی جا ارے اب کوزہ گرا دے نہیں کچھ پانی کا امکان کس طرح سے عباس وہ مشکیزہ اٹھائے بازو جو نہیں ہے اور رخساروں پہ کچھ نیلے بنے جاتے ہیں لیکن اب ہاتھ ستمگر کے بڑھے جاتے ہیں لیکن ارے دل چھنتے ہوئے کیسے سکینہ کو بچائے بازو جو نہیں ہے اور ساحل کی طرف دیکھ کے روتی رہی زینب ارے کس طرح سے عباس کو یہ بولتی زینب ارے شبیر کے سینے سے ستمگر کو ہٹائے بازو جو نہیں ہے یہ اکبر لب کوثر تھا عجب پیاس کا منظر عباس کا سر چوم کے کہتے تھے یہ حیدر ارے پانی بھی تجھے فاطمہ زہرا ہی پلائے بازو جو نہیں ہے رو رو کے بہن کہتی تھی کس طرح سے آئے بازو جو نہیں ہے ہمارے دیگر نعرے صلوات پڑھ دیجیے اللہ
ایک شعر کے شب عاشور کا حیدر نہیں سوئے گا بستر پہ، شب عاشور کا حیدر نہیں سوئے گا بستر پر، شب عاشور کا حیدر نہیں سوئے گا بستر پہ، خدا اپنی مشیت سے تو اس سے معاملہ کر لے۔ شب عاشور کا حیدر نہیں سوئے گا بستر پہ، خدا اپنی مشیت سے تو اس سے معاملہ کر لے۔ جو سوئے مرتضیٰ اس کو تو مرضی بیچ دیتا ہے، جو سوئے مرتضیٰ اس کو تو مرضی بیچ دیتا ہے، اب اس جاگے ہوئے کو دے گا کیا خود فیصلہ کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، رکھی جائے گی بنیاد ازا شبیر سے مل کر، کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، رکھی جائے گی بنیاد ازا شبیر سے مل کر، اور مصور نے بنایا تھا جو خاکہ کن کی منزل پر، مصور نے بنایا تھا جو خاکہ کن کی منزل پر، اسے شبیر نے رنگی کیا بے شیر سے مل کر، اسے شبیر نے رنگی کیا بے شیر سے مل کر۔ اور شعر دیکھیے گا ہم سب کے لیے کہ مجالس برپا ہوں گی، کیسے ہوں گی اور کہاں ہوں گی، مجالس برپا ہوں گی کیسے ہوں گی اور کہاں ہوں گی، یہ عابد طے کریں گے زینب دلگیر سے، یہ عابد طے کریں گے زینب دلگیر سے مل کر۔ اور عزا خانوں کی زینت لال کا میری نشان رکھنا، عزا خانوں کی زینت لال کا میری نشان رکھنا، کہا زہرا نے یہ عباس کی ہمشیر سے مل کر، کہا زہرا نے یہ عباس کی ہمشیر سے مل کر۔ اور زخم مرجھا گئے تھے جو گزشتہ سال کے ہادی، زخم مرجھا گئے تھے جو گزشتہ سال کے ہادی، وہ پھر سے کھل اٹھے عاشور پر زنجیر سے مل کر، پھر سے کھل اٹھے عاشور پہ زنجیر سے مل کر۔ اور آخر میں ایک مثلث کے 2-3 مسائل اشارہ آپ لوگوں کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں، مل جل کے سوال پڑھ رہا ہوں۔ جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی، جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی کی، حسین جاتے ہیں میت اٹھانے بھائی، حسین جاتے ہیں میت اٹھانے بھائی کی، جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی کی، حسین جاتے ہیں میت اٹھانے بھائی کی، اور کہیں علم کہیں بازو کہیں امامہ ہے، کہیں علم کہیں بازو کہیں امامہ ہے، کہاں کہاں سے ہے عباس کو اٹھانا ہے، کہاں کہاں سے ہے عباس کو اٹھانا ہے، کمر کو تھام کے شبیر نے دعائی کی، جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی کی، اور ہوئی نہ آخری حسرت تمام اے مولا، ہوئی نہ آخری حسرت تمام ہے مولا، کہ سوکھا رہ گیا کوزہ میری سکینہ کا، کہ سوکھا رہ گیا کوزہ میری سکینہ کا، بجھی نہ پیاس ابھی تک سکینہ جائی تھی، جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی کی، اور حسین بولے کہ عباس آنکھ تو کھولو، حسین بولے کہ عباس آنکھ تو کھولو، بس ایک بار صحیح ہم کو بھائی تو بولو، بس ایک بار صحیح ہم کو بھائی تو بولو، گھڑی ہے آخری بھائی سے یہ جدائی کی، جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی کی۔ بالکل آخر میں پکاری بالی سکینہ چچا با جاؤ، پکاری بالی سکینہ چچا با جاؤ، چھدی جو مشق ہے دریا پہ چھوڑ کر آؤ، ہمیں طلب نہیں خوشبو بھی اب ترائی کی، ہمیں طلب نہیں خوشبو بھی اب ترائی کی، اور قلم یہ ہادی کا عباس کی وفا کے نثار، قلم یہ ہادی کا عباس کی وفا کے نثار، بہا رہا ہے لہو آنکھ سے یہ زار و زار، بہا رہا ہے لہو آنکھ سے یہ زار و زار، نہیں طلب اسے لکھنے کو روشنائی کی، جھکی ہوئی ہے کمر شاہ کربلائی، حسین جاتے ہیں میت اٹھانے، پر محمد والے محمد بلند کر صلوات۔
محمد والے محمد بلندر صلوات. محمد وآل محمد بلندر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم الذي قال على منبره سلوني سلوني قبل أن تفقدوني وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبتيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى عباس ابن علي ابن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من عصرنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب مل کر آقا و مولا کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے. اس کے بعد دعائیں کریں گے. پھر جو دعا سے مانگا گیا ہے اس کا تذکرہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علیہ وسلم صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وأجل فرجهم. جو عرش عذاب تشریف فرما ہے ان کی مشکل
मुश्किलात को आसान फरमा, कोई नेक हाजत ले उस हाजत को पूरा फरमा, जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा, जो वीज़ा की मुश्किलात में अल्लाह उन्हें वीज़ा की मुश्किल से आसानी फरमा, मेरे महबूब जो मरहूमीन हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, मेरे महबूब शुहदाए पाकिस्तान के दर्जात को आली फरमा, उनके वाबस्तगान को, उनकी फैमिली को, उनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, मोमिनीन की जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमा, मेरे महबूब यूसुफ ज़हरा की ज़हूर में ताजील फरमा, मानने वाले तामीर जन्नतुल बकी के असबाब फराहम फरमा, मानने वाले तमाम रोज़ों के साथ बादशाह हुसैन के रोज़े की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमा, नसीब फरमा। अब अपनी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाने के लिए दुरूद का सहारा लीजिए। इजाजत है जी जिक्र शुरू किया जाए। अब मैं मिंबरे से रसूल से इश्क अब्बास की अजान देने चला हूँ ताकि तरात अब्बास होगी और हम मेराज की बुलंदियों को तय करेंगे। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, ये जो मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, ये जो फर्श अज़ा पे आप बैठे हैं, ये जो आप यहाँ आज तशरीफ फरमा है, ये अब्बा की अमीरी में फर्श नहीं मिलता है, ये अब्बा की शराफत से मिलता है। ये फर्श अज़ा है, ये वो मकाम बुलंद है। उन हस्तियों का तज़किरा करने जा रहे हैं कि जिसमें खुद अहले बैत भी रश्क करते हैं, अहले बैत भी उन पे नाज़ा हैं, अहले बैत भी उन पे फख्र करते हैं, इसलिए कि कायनात में ना कोई ऐसा बेटा देखा ना ऐसा बाप देखा। मुझे कोई कायनात में ऐसा बाप दिखाइए जो मिंबर पे जाए तो खतीब सलूनी बन जाए, मैदान में आए तो लापता बन जाए, फैसलों में आए तो अलीउल अफ़ज़ाहा बन जाए। क्या सुन रहे हैं आप अज़ीज़ान गिरामी? लाइए कोई मुझे ऐसा बाप जो मैदान में लापता बन रहा हो, मिंबर पे खतीब सलूनी बन रहा हो, फैसलों में काजी बन रहा हो, मैं क्या कह रहा हूँ, इल्म में अलीउन बाबुहा बन रहा हो। उसकी शान अजीब है, जब वो अर्श पे जाता है तो औला बनता है और फर्श पे आता है तो मौला बनता है। कायनात में अली जैसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा, तो फिर अब्बास जैसा भी कोई इताअत गुज़ार नहीं मिलेगा। आप अगर इजाजत दें तो शुरू करूं मसले को। हम तमाम फजीलतों को छोड़ते हुए जो चीजें सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, मैं आज उस वादी में जाना ही नहीं चाहता। मैं एक दूसरी वादी आपके हवाले करना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी। खुद आका अब्बास से मालूम किया जाए, मौला आप बताइए आपकी तारीफ क्या है, आप बताइए आपकी फजीलत क्या है, आप बताइए आपकी हम्द सना क्या है, आप बताइए आपके फज़ाइल क्या है। एक जुमला में यहाँ बीच में कहता चलूं, हम जो ये फजीलतें पहुंचा रहे हैं ना अज़ीज़ान गिरामी, ये फजीलत अब्बास है, हकीकत अब्बास नहीं है। बड़ी मेहनत की है, मैंने आपसे दुआ चाहता हूँ, ये फजीलत अब्बास है, ये हकीकत अब्बास नहीं है। इसलिए कि हम फजीलतों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं। हकीकतों को देखने के लिए अली वाला जिगर चाहिए, फातिमा की तमन्ना चाहिए। अब्बास नहीं है जो हम आप पहुंचाना चाह रहे हैं। मौला आप बताइए आपका तारुफ क्या है, आपका तारुफ क्या? देखिए बहुत बड़ा जुमला मजलिस की शुरू ही में मैं आपको देने जा रहा हूँ, और अगर वो जुमला आप हजरात समझ गए और आपकी तरफ से वो रिस्पांस मुझे मिल गया तो हो सकता है मैं मसाइब की तरफ उसी जुमले से अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इसलिए कि अगर फजीलत एक भी पहुंच जाए तो बख्शिश का सहारा है। जो एक आंसू जन्नत दिला सकता है, आए हाय, एक आंसू जन्नत दिला सकता है, एक आंसू जन्नत दिला सकता है।
ایک آنسو جنت دلا سکتا ہے تو ایک فضیلت جنت میں اضافہ کرا سکتی ہے. ذرا سا جملہ عزیزان گرامی میں نے آپ کی خدمت میں پیش تو کر دیا. آنسو سے آپ جنت میں پہنچیں گے لیکن درجات فضیلتوں کی وجہ سے ملیں گے. ہاں مولا آپ بتائیے, شاید مولا آواز دیں گے تم نے ہمیشہ ہمارا تعارف کرایا کہ ہم علی کے فرزند ہیں, فاتح خیبر کے فرزند ہیں, فاتح حنین کے فرزند ہیں, فاتح بدر کے فرزند ہیں, اسد اللہ کے فرزند ہیں, شیر خدا کے فرزند ہیں, دعائے علی ہیں, تمنا زہرا ہیں, زینب کے بھائی ہیں, ام کلثوم کے بھائی ہیں, ام المنین کے لخت جگر ہیں. ہمیشہ تم نے ہمارا تعارف یہی تو کرایا ہے نا. اب ہم بھی اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, یہی جملہ مجلس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا. جب تک آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے آپ کے سامنے بیٹھ کر ذکر مولا پڑھتا رہوں گا, بہت سی باتوں کو واضح کروں گا. عزیزان گرامی کہ تم نے ہمیشہ ہمارا تعارف ان بلندیوں سے کرایا ہے, ان بلندیوں تک پہنچایا ہے. یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ علی کے لال ہیں. یہ تمام فضیلتیں آپ بیان کر رہے ہیں. اب مولا پاس ارشاد فرماتے ہیں آپ بلندیوں سے ہمارا تعارف نہ کرائیے, اس لیے کہ خدا نے جب یہ چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے آل محمد کو خلق کیا تھا. یعنی آل محمد کو خلق کیا تھا تاکہ خدا پہچانا جائے. آل محمد کو خلق کیا تھا تاکہ خدا پہچانا جائے. عباس کو خلق کیا تاکہ آل محمد پہچانا جائے. عاصم بھائی کہ میں محنت کر رہا ہوں تاہم میں خلق کیا. اور سنیے عزیزان گرامی, یہ آقا ہیں, مولا عباس ہیں, فاتح دیکھیں کربلا ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے اور آپ کو تھوڑے سے آگے آ جائیے تاکہ آنے والوں کو اور جگہ ہو جائے. میرے قریب ہو جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑے سے اور قریب ہو جائیے. محمد وآل محمد صلی اب دوسرا مرحلہ آتا. خلق کیوں کیا گیا؟ تاکہ آل محمد پہچانے جائے. بہت بڑا مرحلہ ہے عزیزان گرامی, آپ ادھر سے میرے ساتھ میں چلیے گا, میں کسی نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. دوسرا مرحلہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام معصوم نہیں تھے, 14 معصومین میں ان کا شمار نہیں تھا. لوگوں کا یہ کہنا ہے, لیکن ہم تو انہیں بھی معصوم مانتے ہیں. لیکن اگر وہ معصوم نہ تھے تو کوئی ترک اولا کا داغ دامن عباس پہ دکھائیے. جملہ پیش کیا, کوئی ترک اولا کا داغ دامن عباس پہ آپ دکھائیے. عزیزان گرامی, آدم ترک اولا کے مرتکب ہوئے ہیں. آدم ترک اولا کے مرتکب ہوئے ہیں, عباس ترک اولا کے بھی مرتکب نہیں ہیں. عزیزو سنیے, ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں بغیر مقدمے کے دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اگر میں مقدمات بناؤں گا تو مجھے بہت زیادہ درکار ہوگا. ملاحظہ فرمائیے, خداوند عالم نے اپنے نمائندوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ کائنات والے یہ سمجھ لیں کہ معصوم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. معصوم کیا ہوتا ہے, معصوم کیا ہوتا ہے, معصوم کیا ہوتا ہے, معصوم کیا ہوتا ہے. تصور گناہ بھی جس کے ذہن میں نہ جائے. بھائی دیکھیے, اب تو ماشاءاللہ آپ حضرات تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو اردو کی نزاکتوں کو آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے. اور ایسے علاقے سے جیسے کراچی والے ہوئے, یا آپ حضرات جہاں اردو زیادہ بولی جاتی ہے وہاں کے افراد ہیں, مومنین ہیں, تو آپ سے بہتر ان نزاکتوں کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. دیکھیے, تصور
گناہ بھی ذہن میں نہ آئے اسے معصوم کہتے ہیں۔ گناہ کا مرتکب تو بہت بڑا مسئلہ ہے، تصور بھی نہ آئے، کبھی یہ بھی نہ سوچے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ہے، یہ ہے تصور مکروہ۔ ہائے 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 ہائے، بھئی رات کو کھڑے ہو کر کے پانی پینا مکروہ ہے، شریعت نے اس کو بیان کیا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ تصور مکروہ بھی نہ آئے، جس کے ذہن میں یہ تصور مکروہ بھی نہ آئے اسے معصوم کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں اسے۔ یہ وہ معصومین ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، چہروں سے بھوک کے آثار نمودار ہیں۔ سیٹرڈے کا دن تھا، ملاحظہ فرمائیے سنڈے کا دن تھا، لوگ آرام سے طبیعتوں سے اٹھے ہیں، اس کے بعد مجلس میں آئے ہیں۔ آپ کے درمیان اور ماں حضر کے درمیان میں زیادہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن اتنا تو ضرور پڑھوں گا جتنا حق بنتا ہے۔ جسمانی غذا تو میں نہیں دے پاتا، لیکن روحانی تو دے رہا ہوں۔ اللہ نے معصومین کو خلق کیا تاکہ کائنات کے لیے رہبر بن جائیں، کائنات کے لیے ہادی بن جائیں، کائنات کے رہنما بن جائیں، کہ جب یہ ایسے ہیں، توجہ توجہ توجہ، آئیے آئیے، جو آ رہے آنے دیجئے، یہ وہ پروانے ہیں جو شمع کے چاروں طرف آ رہے ہیں۔ جو آ رہا ہے جہاں بیٹھ رہا اس کا اپنا مقام ہے، مجھے برا توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے یہ معصومین علیہم السلام، انہیں اس لیے خلق کیا گیا کہ لوگ انہیں دیکھتے جائیں کہ یہ معصوم ہے، تو جب یہ مخلوق ایسی معصوم ہے تو خالق کیسا ہوگا، خالق کیسا ہوگا، خالق کیسا ہوگا، خالق کیسا ہوگا۔ یہ معصومین ایسے ہیں۔ اب ذرا سا آگے بڑھے، ان معصومین کے یہاں جب عباس آئے تو کائنات والے یہ دیکھیں، جب یہ عباس ایسے ہیں تو علی کیسے ہوں گے۔ ایک درود پڑھیں۔ اجازت ہے اور پڑھوں دونوں سے؟ سنیے، اب آئیے، یہ ہے مولا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو میں ساری تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا ہوں زانی گرامی، ہمارے ذہنوں کی پرواز بھی اتنی نہیں ہے جہاں فضیلت عباس نہیں ہے، ذہنوں کی پرواز اتنی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ اب آئیے ایک مسئلہ ہے، اب میں مولا کے القاب پہ آتا ہوں بغیر کسی مقدمے کے۔ ہیں کچھ باتیں جو میں نے چھوڑ دی جان بوجھ کر، انشاءاللہ رات کی مجلس جو میں پڑھوں گا اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئیے ہم آتے ہیں فضیلت عباس پہ اور مولا کے القاب پہ۔ مولا کے القاب بہت ہیں، باب الحوائج آپ کو کہتے ہیں، قمر بنی ہاشم آپ کو کہتے ہیں، فضل الہی آپ کو کہتے ہیں، دعائے علی آپ کو کہتے ہیں، تمنا زہرا آپ کو کہتے ہیں، تمنا زہرا آپ کو کہتے ہیں، دعائے علی آپ کو کہتے ہیں، یہ تمام ہے۔ ان میں ایک لفظ ہے قمر بنی ہاشم، ایک لفظ ہے قمر بنی ہاشم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آقا کو قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اس تاریخ میں گئے ہوں گے، کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، فضیلتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، کبھی یہ سوچئے کہ مولا کو، چھوٹے آقا کو قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند کیوں کہا جاتا؟ آئیے میں آپ کو ذرا سا تاریخ کے اوپر لے جانا چاہتا ہوں، اگر وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں بات کو کہیں پر بھی تمام کر سکتا ہوں۔ جناب ہاشم سے جو نسل چلی تھی، خود جناب ہاشم ان کے مورث اعلیٰ، جد اعلیٰ سب جانتے ہیں۔ جناب ہاشم کی خاصیت یہ تھی
کہ سب سے بڑے فیاض تھے اپنے زمانے میں. میں نے بات کہہ دی ہے عزیزوں, سب سے زیادہ عطا کرنے والے تھے, سب سے زیادہ نرم دل تھے, سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ روٹیاں توڑ توڑ کے بنو امیہ کو اسی لیے تو ان کا نام ہاشم پڑا ہے. ہاشم کہتے توڑنے والے تھے, یہ روٹیاں توڑتے تھے, آپ گوشت میں ملاتے تھے, بنو امیہ کے فقیروں کا پیٹ بھرتے تھے. یہ بنو امیہ کے بھکاری ہاشم کے ٹکڑوں پہ پلنے والے سن رہے ہیں. یہ تھے بنو امیہ اور یہ تھے ہاشم کہ جن کی اتنی اہمیت تھی کہ فیاض تھے, سب سے زیادہ عطا کرنے والے, مہمانداری میں سب سے اعلیٰ تھے, بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے. اب ہاشم کے بعد کا سلسلہ چلا تو ایک مرتبہ اسد پہ آیا. اسد بڑے فرمانبردار تھے, اسد ابن ہاشم. اسد ابن ہاشم, فاطمہ بنت اسد پہنچ گئے ہوں گے نا. اسد ابن ہاشم بڑے فیاض تھے, یہ بھی بڑا کرم کرتے تھے, مہربان بہت تھے. اسد مہربان بہت تھے, ان کی صفت تھی اسد مہربان بہت تھے. اسد کے بعد سلسلہ چلا, عبد المطلب پہ آیا. عبد المطلب سردار بھی تھے, فیاض بھی تھے, حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے, حاجیوں کا حج بھی صحیح کرا دیتے تھے. حاجیوں کا حج بھی صحیح کرا دیتے تھے. عبد المطلب تھے, یہ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے, سقائے خانہ کعبہ بھی تھے. عبد المطلب سقائے خانہ کعبہ بھی تھے, حجاج کو پانی بھی پلاتے تھے, سرداری بھی ان کے یہاں تھی, اور شیبۃ الحمد کے نام سے یاد بھی کیے جاتے تھے. جب ان کی ولادت ہوئی تھی عبد المطلب کی تو ان کی پیشانی پہ آگے کے بال سفید تھے, گویا آواز قدرت وہیں سے آ رہی تھی, یہ دنیا میں انوکھا بن کے جائے گا, انوکھا بن کے جائے گا, انوکھا بن کے جائے گا. تو اب عبد المطلب کا سلسلہ آگے بڑھا تو عبداللہ آ گئے. عبداللہ کی خاصیت یہ تھی, سب سے بڑے باخلاق تھے, باکردار تھے. عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو محمد بنے, جو اخلاق عبداللہ پہ تھا وہی اخلاق محمد پہ آیا. جو اخلاق عبداللہ پہ تھا وہی اخلاق محمد پہ بھی آیا. سلسلہ اور آگے بڑھا. عبد المطلب کو اللہ نے ابو طالب جیسا بیٹا دیا, نام اس کا عمران رکھا, سرداری ابو طالب کو بھی دے دی. خانہ کعبہ کی چابی ابو طالب کو بھی ہاتھ میں پہنچ گئی, خانہ کعبہ کے خدمت ابو طالب کے یہاں بھی پہنچی. یہ بھی حجاج کو پانی پلانے لگے, یہ بھی حجاج کی خدمت کرنے لگے. ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ ابو طالب کی شان یہ تھی, شان یہ تھی, شان یہ تھی, شان یہ تھی, شان یہ تھی. اگر کوئی پیغمبر کی طرف مکے کی سرزمین پہ خانہ کعبہ کی دیوار سے در لگا کے, کمر لگا کے, پش لگا کے کہتا تھا تو ایک مرتبہ کہتے تھے, اچھا تو میرے بھتیجے کو کہنا چاہتا ہے, بتاؤں تیرا باپ کون ہے؟ یہ ابو طالب تھے, یہ ابو طالب تھے, یہ ابو طالب ابن عبد المطلب, ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. توجہ 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 کا جملہ پہ کر رہا ہوں, عزیزان گرامی, ہو سکتا مجلس کو اسی پہ میں ختم کر دوں. ابو طالب ابو طالب ابو طالب جرار بھی تھے, ابو طالب شجاع بھی تھے, بہادر بھی تھے, عمران بھی تھے. اب آئیے ابو طالب سے ذرا سا سلسلہ ہٹایا جائے تو ایک مرتبہ آئیے عباس ابن عبد المطلب. عباس ابن عبد المطلب, کیا کہنا عباس ابن عبد المطلب کا, مدینے میں ان سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں تھا. خوبصورتی کے حامل تھے. ایک ایک صفت ایک ایک کی بیان کر رہا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں. عباس ابن عبد المطلب خوبصورت تھے. جب ان کا انتقال ہوا نہ معلوم کتنی لڑکیوں نے سرزمین حجاز پہ اپنی جانیں دے دی تھی عباس کے نام پہ. اب آئیے ذرا سا سلسلہ اور آگے بڑھاتا ہوں. حمزہ ابن عبد المطلب, حمزہ کا تو کہا ہی جاتا ہے شیر خدا, اسد اللہ اسد اللہ اسد اللہ اسد اللہ, شیر خدا. اب سلسلہ ذرا سا اور بڑھے, ابو طالب تک پہنچا, عباس تک پہنچا. آپ کہاں ہیں ذہن آپ کے, اور سلسلہ بڑھا تو
عبداللہ کا سلسلہ بڑھا تو محمد میں آیا. محمد جیسی مثال تو کائنات میں ہے ہی نہیں. سلسلہ ابو طالب کا آگے بڑھا تو علی میں آیا. علی جیسی زندگی میں کائنات میں کوئی مثال ہے ہی نہیں. عزیزان گرامی تو ملاحظہ فرمائیے. اب پھر میرے ساتھ پلٹیے. ہاشم کی صفت کیا تھی؟ فیاض تھے. ہائے ہائے سنیں، ہاشم کی صفت کیا تھی؟ فیاض تھے. اسد کی صفت کیا تھی؟ مہربان تھے. عبد المطلب کی صفت کیا تھی؟ سرداری بھی تھی. حجاج کا خیال بھی رکھتے تھے. اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے. اب ذرا سا سلسلہ آگے بڑھائیے. عبداللہ کی صفت یہ تھی کہ خوبصورت تھے. عباس کی صفت یہ تھی کہ خوبصورت تھے. ابو طالب کی صفت یہ تھی کہ سرداری تھی. ابو طالب کی صفت یہ تھی کہ حجاج کے لیے سقائے حرم بھی کہلاتے تھے. اور سلسلہ بڑھیے. حمزہ کے لیے تاکہ اسد اللہ تھے. یہ تمام صفات کو جوڑ لیجئے. اب محمد پہ آئیے. مکارم الاخلاق میں ان سے بلند کوئی قامت والا انسان نہیں تھا. اخلاق کی بلندیوں میں فائز تھے، اس کا نام محمد تھا. شجاعت کی بلندیوں میں فائز تھے، اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اب اللہ نے چاہا ہاشم سے لے کر اور یہاں تک سارے صفات جمع کر دوں. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. انہیں پھیلاؤ تو اولاد ہاشم، سمیٹو تو اولاد علی. بلکہ میں اور جملے کو پھر اور سمیٹنا چاہتا ہوں. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے خدا کیا ہے، خدا کیا ہے، تو آل محمد کو دیکھے. آل محمد کیا ہے، عباس کو دیکھے. دل میں سب ایک ہی تمنا رہ گئی، آقا اجازت تو دے دو. آقا اجازت تو دے دیجیے. دیکھیے عزیزو، علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں. عباس کے لیے عمر سعد کا سر لانا یہ کھیل تھا. شجاعت عباس کے سامنے آپ دیکھیے، کسی شجاع انسان سے کہیے کہ آپ فلاں کا سر کاٹ کے لے آئیے تو اس کے لیے کھیل ہے کہ تم شجاع. میں نے صفین کو بھی چھوڑ دیا. میں نے فضیلت عباس کے بہت سے گوشے چھوڑ دیے. میں نے وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ اکھیل ہے. لیکن اگر یہ کہیں عباس تمہیں تلوار نہیں چلانی، تمہیں تاجی اکبر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تمہیں قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے دیکھنے، یہ بڑا سخت ہے مولا عباس. یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے مولا عباس. کیا شان تھی آقا. لاکھوں کے لشکر کو صرف تلوار نہیں دکھاتے تھے، آنکھیں دکھاتے تھے. آنکھیں دکھاتے تھے لاکھوں کے لشکر کو، اور آنکھیں تلوار سے زیادہ کام کرتے تھے. عجیب ہے، عجیب مرحلہ پیش کرتے ہیں. کہا جب مولا عباس نے امام حسین سے کہا آقا اب مجھے آپ اجازت دیجیے، تو کہا بھیا جاؤ پانی کا اہتمام کر لو، بچے پیاسے چلیں گے. آپ رسول رہے ہیں، صبح سے اور بھی مجلس میں گئے ہوں گے. آپ جو جتنا آنسو بہا لے گا اس تمنا زہرا پر دعائے علی پانی لانا. ظاہر سی بات ہے اب تک جو علم تھا نا مولا کے ہاتھ میں وہ سفید علم تھا. میں پڑھوں گا اس پہ کبھی. آدم سے لے کر، بلکہ آدم سے نہیں شیش سے لے کر، جو آدم کے بیٹے تھے ان سے لے کر اور عباس تک کہاں کہاں سفید علم چلا.
لیکن عباس کے ہاتھوں میں کربلا میں سفید علم تھا. سفید علم نشانی ہوتی ہے. ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, یہ بھی مسائل کے لیے کافی ہوگا. ہو سکتا ہے یہاں بھی علم برآمد ہو, مجھے نہیں معلوم, بتایا نہیں گیا, لیکن پھر بھی تصور سے کہ علم برآمد ہوگا. سفید علم نشانی تھی جنگ کی. اگر کوئی بہادر سفید علم لے کے جاتا تھا میدان میں, جیسے علی لے کر کے گئے, شیش لے کے گئے, ابراہیم لے کے گئے, یہ تمام علم سفید لے کے جاتے تھے, یہ جنگ کی علامت تھی. لیکن آقا حسین نے عباس سے سفید علم لے لیا, ہرا علم دے دیا. آپ سمجھے نہیں, پہنچے نہیں وہاں تک. عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے, امن و امان کی نشانی دے کر. عباس کو علم آقا نے دیا, اور جب خیمے میں گئے تو سوکھی ہوئی مشکیزہ سکینہ میں شہر وہاں تک نہ پڑھتا ہوں. سوکھی ہوئی, اب جو عزیزو میرا چھٹا امام کہتا شرما کے نہ رو, اگر رونا بھی نہ آئے تو حضور سے رو, اس لیے کہ ایسے رو جیسے کوئی جوان کا جنازہ جا رہا ہو. رو, آوازیں نکالنے میں مت شرماؤ, آنسوؤں میں تو شرما سکتے ہو کہ نہیں آئے, لیکن زبان تو چل سکتی ہے نا. میرا مولا کہتا بلند آواز سے رو, نہ معلوم آج امام عصر کہاں آ کے بیٹھے ہو. امام آباد تیرے سلام ہو میرا ان کٹے ہوئے ہاتھوں کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. شہر میں مسائل میں بولتا رہا ہوں, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, حق کے مجلس ادا ہو گیا. وہ 2-3 جملے اور میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں تو بخشش کا سہارا ہو جائے, نجات کا سہارا ہو جائے. مشکیزہ سکینہ نے دی, علم آقا نے دیا, علم آقا نے دیا, مشکیزہ سکینہ نے دی. ادھر علم کا بھی خیال ہے اس لیے کہ آقا نے دیا ہے, مشکیزہ کا خیال ہے بھتیجی نے دی ہے. کوئی چچا یہاں بیٹھا ہو اور اس کی بھتیجی کوئی چیز مانگ لے تو اپنے باپ کی اولاد اولاد کو منع کر دیتی ہے, بھتیجوں کو بھتیجی کو منع نہیں کرتی. مظلومی دیکھیے, غربت دیکھیے آپ. چلے آقا, چلے آقا, سوار ہو گئے زاداروں. میں بس آگے آخری منزل پہ, آقا چلے سوار ہو گئے. وہ تمام مسائل چھوڑتا ہوں. ایک مرتبہ دریا میں گھوڑے کو اتارا, مشک سکینہ کو پانی سے بھرا, مشک کچھ دیر تک تو پانی پیتی رہی. جو بزرگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے 3 دن سے مشک بھی سوکھی پڑی تھی نا. کچھ دیر تک تو مشک پانی پیتی رہی. پانی مشک سکینہ میں بھر لیا, چلو میں پانی لیا, دریا کے منہ پہ مار دیا, اس لیے کہ دشمنوں کو اختیار دکھانا چاہتے تھے. عباس کا اختیار دیکھو. عباس کا اختیار دیکھو, عباس کا اختیار کتنا ہے. مشک سکینہ کو لیا, خیموں کی طرف چلے. اب میں پورے مصائب نہیں پڑھتے. ایک شکی نے ایسا وہار کیا, اب بھی سر نہ پیٹو گے تو سر پیٹو گے. آپ سمجھ گئے میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک شکی نے, آج تو میں پڑھوں گا, ایک شکی نے ایسا وہار کیا, ساہنا بازو قلم ہو گیا. یہ وہ ہاتھ تھا, سنے سنے سنے, بات میں رہیے گا, سنے سنے. یہ وہ ہاتھ تھا, یہ وہ ہاتھ تھا جو 21 رمضان کی صبح کو علی نے حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. مشک سکینہ کو سنبھالا, علم مبارک کو سنبھالا. ایک شقیق کمین گاہ میں بیٹھا ہوا, اس نے ایسا وار کیا, بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, وعدہ کرتا ہوں, صرف ایک چیز پڑھنے جا رہا ہوں. ایک ذاکر تھے, عالم تھے, وہ ایک دن دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتا, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ عباس کی قامت بہت بلند تھی. یہ دو جملہ سن لینا بھائی, قامت تو بہت بلند تھی, بہت بلند قامت کے لئے گھوڑے میں بیٹھتے تھے اور قدم زمین میں لگتے تھے. تو وہ عالم کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا, عباس مجھے اتنا بتا دے
अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया के लाशे से लपट कर बोले हाय अब्बास मेरे हाय अब्बास मेरे हाय अब्बास मेरे जरी कुव्वत बाजू मेरे हाय अब्बास मेरे हाय अब्बास मेरे तो कहते थे तुम्हें में ना जाने देंगे चांद से सीने पे यूं भी न खाने देंगे आए अब तो मेरे भाई गड्ढे हाथ तेरे आए अब्बास मेरे आए अब्बास मेरे मासूम सकीना पे सितम ढाएंगे बांध रस्सी में गला कैद मिले जाएंगे कौन होगा जो बचाएगा मेरे भाई उसे आए अब्बास मेरे आए अब्बास मेरे मुसीबत में मुझे छोड़ गए ऐ अलमदार बरादर की कमर तोड़ गए छोड़ के दस्ते बला में मुझे कौशल को चले आए अब्बास मेरे आए अब्बास मेरे याद पे आई है वतन से बाहर
گی وہ عباس تجھے. آئے عباس میرے، آئے عباس میرے. کہوں حال حرم دیکھا نہیں جائے گا، جب علمدار کے بن خالی علم آئے گا. ہوگا ایک شو قیامت کا خبر یہ سن کے. آئے عباس میرے، آئے عباس میرے. اس وقت قیامت کا سما کیسے لکھوں، لاش عباس پہ سرور کا بیان کیسے لکھوں. اشک آنکھوں میں لیے کہتے تھے عباس میرے. آئے عباس میرے، آئے عباس میرے. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. عباس 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 جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. عباس 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 عباس. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. یہ لشکر بے دین ردا چین رہا 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 ہے. پانیوں پہ شمر کے دنوں کی جفا ہے. عباس 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 بچاؤ. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. یہ لشکر بے دین ردا چین رہا 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 ہے. پانیوں پہ شمر کے دنوں کی جفا ہے. عباس 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 بچاؤ. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر. نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر. نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر. نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر. ہوئے ہیں دشمن دی اور ستم گر. عباس 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 ہٹاؤ. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر. ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر. ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر. ظالم ہمیں لاچار
ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے۔ قربانی سکینہ کے ستمگر نے اتارے، قربانی سکینہ کے ستمگر نے اتارے، قربانی سکینہ کے ستمگر نے اتارے، قربانی سکینہ کے ستمگر نے اتارے۔ یار پہ بے جرم تماچے بھی ہے مارے، عباس 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 دلاؤ، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے۔ آدھا نے جلا ڈالا بیابان میں مسر، آدھا نے جلا ڈالا بیابان میں مظہر، آدھا نے جلا ڈالا بیابان میں مسر، آدھا نے جلا ڈالا بیابان میں مظہر۔ جلتا ہے سکینہ کا یاد رضا میں، عباس 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 بجھاؤ، جلتے ہوئے خیموں میں یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا محمد والے محمد
अलमा वाले 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 तेरे बाजो तेरिया भैणा नू लोकां कैदी बना लिया अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले तेरे बाजो तेरिया भैणा नू लोकां कैदी बना लिया अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले तेरे बाजो तेरिया भैणा नू लोकां कैदी बना लिया अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले तेरे बाजो तेरिया भैणा नू लोकां कैदी बना लिया अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले तेरी जाते मेरे वीरा तेरे पुत्रा दा लहू डिग्या बाग उते उस जादी रेत नु चुम के मैं काजी सिर ते सजा लिया अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले तेरी जाते मेरे वीरा तेरे पुत्रा दा लहू डिग्या बाग उते उस शादी रेत नु चुम के मैं काजी सिर ते सजा लिया अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले अलमा वाले
بس یہ ہو سوچ کے نیزے تو اپنا سر تو گرا لیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا تیرے پاجو تیریاں بہناں نوں لوکاں قیدی بنا لیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا کلمہ والیا اللہ جانے سارا جانا خوشی پاس اٹھے مان سگلے نکنا ہر بین سیو کے بیلے تھے مہندی کلمہ والیا 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 اللہ جانے سارا جائیا خوشیاں پاس اٹھے مان سکلے نکنا ہر بین سیو کے بیلے تھے مہندی کلمہ والیا 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 تیرے باجو تیریاں بہناں نوں لوکاں قیدی بنا لیا کلمہ والیا
بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا تیرے باجو کہہ دینا ہو گیا ساڈے سڑے گئے نے خیمے اج مک گئے بال بلا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا تیرے باجو کہہ دینا ہو گیا ساڈے سڑے گئے نے خیمے اج مک گئے ماڑ بلا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا میں تے بلایا تینو چادر دے لین ویلے پر میں تے بلایا تینو اس ویلے میں پوندی رہی اے غازی غازی کہہ کے عرشا تو بازارا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا تیرے باجو کہہ دینا ہو گیا ساڈے سڑے گئے نے خیمے اج مک گئے ماڑ بلا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا میں تے بلایا تینو چادر دے لین ویلے پر میں تے بلایا تینو اس ویلے میں پوندی رہی اے غازی غازی کہہ کے عرشا تو بازارا غازی اٹھ
गया वीरा गाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा की हाल मैं सुनावा तेरी लाडली सकीना दा की हाल मैं सुनावा रो रो के ना तेरा लेंदी रे कटोरे दिए चेहरा बाबे दे कातिल था बाजी देख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उजड़ गया वीरा की हाल मैं सुनावा तेरी लाडली सकीना दा की हाल मैं सुनावा रो रो के ना तेरा है लिए जदों देख दिए चेहरा बाबे दे कातिल था बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा कुलसूम ने जदों दा तेरी मौत बारे सुने आए कुलसूम ने जदों दा ओ उजड़ी मैंने हो कर मैं बेऔलाद हो गई अज मर गया पुत्र मेरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा जो कह देना हो गया सड़ सड़ गए ने खैमे अज मुक गए मान मेरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा कुलसूम ने जदों दा तेरी मौत बारे सुने आए कुलसूम ने जदों दा ओ उजड़ी वेड़े हो कर मैं बेऔलाद हो गई अज मर गया पुत्र मेरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा गाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा गाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा की हाल मैं सुनावा तेरी लाडली सकीना दा की हाल मैं सुनावा रो रो के ना तेरा लेंदी रे जदों देख दिए चेहरा बाबे दे कातिल था बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया वीरा तेरे बाजों के दिना हो गया साढ़े सड़ गए ने खैमे अज मुक गए मान मेरा बाजी उठ वेख के तेरी भैना उजड़ गया